مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت 11 سے 14 کی کچھ تفسیر باقی ہے، وہ چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہے سورہ سبا۔ تسخیر جنات کا مسئلہ کیا آیا تھا کہ جنات سے وہ کام لیتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ کام کرتے تھے، یہ آیت میں آیا تھا۔ یعملون لہ ومن الجن من یعمل، اور جنات میں سے کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے، اور جو کوئی پھرے ان میں سے حکم نہ مانے تو اچھا کھائیں گے اس کو آگ کا عذاب۔ کیا کرتے تھے کام وہ؟ یعملون لہ ما یشاء، وہ بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے واسطے جو کچھ وہ چاہتے تھے، قلعے اور تصویریں، تماثیل یعنی مجسمے، اور جیفان اور لگن، کل جواب جیسے تالاب کے اتنے بڑے بڑے لگن جس میں کھانا پکتا ہے۔ ابھی اگر اس کی مثال دیکھنا ہو تو خواجہ اجمیری کی دیگ، وقدور الراسیات، اور دیگیں جو چولہوں پر جمی ہوتی تھی، اٹھا تو سکتے نہیں تھے اس کو، تو یہ سب بناتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، تو معلوم ہوا تابع تھے، تب تو وہ خدمت کرتے تھے۔ جنات کیا تھے؟ ہاں، تو اب وہ کام کرتے تھے، یہ سمجھ میں آیا، تو تابع تھے تب تو جنات کی تسخیر یعنی جنات کو تابع کرنا۔ تسخیر کا مطلب مسخر کرنا، تابع کرنا۔ جو اس جگہ مذکور ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہے، قرآن میں بھی آیا۔ کس کے حکم سے وہ تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ اور بعض صحابہ کرام سے جو روایت آئی کہ جنات ان کے تابع تھے، تو یہ تسخیر بھی اسی قسم کی اللہ کی اجازت اور حکم سے ان کے تابع ہوئے تھے، جو بطور کرامت ان کو اللہ نے عطا کی، اور اس میں کسی عمل اور وظیفے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جنات کو تابع کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے کوئی وظیفہ اور کسی صحابی نے کوئی وظیفہ، چلا وغیرہ کچھ نہیں پڑھا تھا، کوئی عملیات نہیں کیے تھے۔ قبرستان میں جا کر رنگن میں دائرہ ڈال کر نہیں بیٹھے، قبر کے اوپر کسی حمل میں مرنے والی عورت کے قبر کے اوپر نہیں بیٹھے تھے۔ یہ کیسے ہوا تھا کہ اللہ نے تابع کر دیا تھا، تو وہ خدمت کرتے تھے۔ علامہ شربینی نے تفسیر سراج المنیر میں اس آیت کے تحت ابو ہریرہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابو ایوب انصاری، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے متعدد واقعات لکھے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات ان کی اطاعت اور خدمت کرتے تھے۔ یہ جتنوں کے نام سنے تم نے، جنات کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے، مگر یہ سب محض اللہ تعالی کا فضل اور کرم تھا۔ جنات جو ان کے تابع ہوئے کیا تھا؟ اللہ کا فضل اور مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرتے۔ مولانا عبدالحمید نہیں آئے نا، کیا آئے ہیں؟ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مرے تھے جن کے لیے، ٹاپک ان کا ہے آج، مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرتے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی طرح کچھ جنات آ گئے، اچھا وہ دیر کر دیے، کچھ جنات کو ان حضرات کا مسخر بنا دیا، سلیمان کے تابع کیا، تو کچھ یہ صحابہ کے بھی تابع کیا، سمجھے؟ لیکن جو تسخیر، تابع کرنا عملیات کے ذریعے عاملوں میں مشہور ہے، وہ قابل غور ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز۔ جنات کو تابع کرنے کا عمل کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ قابل غور ہے کہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے۔ قاضی بدر الدین شبلی حنفی 8ویں صدی کے علماء، انہوں نے جنات کے احکام پر ایک مستقل کتاب لکھی، احکام المرجان فی احکام الجان، جان یعنی جنات، یا معشر الجن والانسان، ہاں تو وہاں جان ہے،
سورہ رحمان احکام المرجان فی احکام الجان لکھی، اس میں بیان کیا ہے کہ جنات سے خدمت لینے کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر کیا، اور پھر کچھ لوگوں کے نام چھوڑ. جی قاضی بدر الدین نے ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور سے جنات کو تابع کرنے کا عمل کرنے والے یہ جو عاملین ہیں، یہ لوگ کلمات کفریہ، شیطانیہ اور جادو سے کام لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کفریہ، شرکیہ اور جادو سے کام لیتے ہیں، جن کو کافر جنات اور شیاطین پسند کرتے ہیں. کافر جنات اور شیاطین ہم عاملوں کے اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے منتر بول رہے ہیں، اور ان کے مسخر و تابع ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ سے خوش ہو کر بطور رشوت کے، کس کی طرف سے رشوت؟ جنات، ہاں ان کی طرف سے بطور رشوت کے کچھ کام عاملوں کے کر دیتے ہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہم کو خوش کیا، ہم نے تم کو خوش کیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کچھ کام کر دیتے ہیں، اور اسی لیے بکثرت ان عملیات میں قرآن کریم کو نجاست یا خون وغیرہ سے لکھتے ہیں. تعویذ کیسے لکھتے ہیں؟ نجاست سے لکھتے ہیں، خون سے لکھتے ہیں. خون ناجائز ہے، حرام ہے، وہ تو پھینکنے کی چیز ہے، اس سے لکھتے ہیں. تو یہ کس کو خوش کرنا ہوا؟ شیاطین کو. تو بدلے میں رشوت میں وہ بھی کچھ کام کر دیتے، جس سے کفار جن اور شیاطین راضی ہو کر ان کے کام کر دیتے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم بھی بنو گے، ہاں ببو نے کیلی تیامی کیلی، تم بھی وہی کرو گے. البتہ ایک شخص ابن الامام کے متعلق لکھا ہے کہ یہ خلیفہ معتقد باللہ کے زمانے میں تھا، جنات کو اس نے اسماء الہیہ کے ذریعے مسخر کیا تھا، اللہ کے نام تابع کر لیا، وہ پڑھ کے. اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں تھی. خلاصہ یہ ہے کہ جنات کو مسخر کرنا، تابع کرنا، اگر کسی کے لیے بغیر قصد و عمل کے محض اللہ کی طرف سے ہو جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے، تو وہ معجزہ یا کرامت میں داخل ہے. کیا ہے وہ؟ کہ وہ کرامت تھی. سلیمان کا معجزہ تھا، صحابہ کے لیے کرامت تھی. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اور جو تسخیر عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے، تابع کرنا عملیات کے ذریعے، اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہو، کلمے کفر کے یا عمل کفر کا، جیسے کہ خون سے لکھنا، ناپاکی سے قرآن لکھنا، تو کفر، اور اگر صرف گناہ پر مشتمل ہو تو گناہ کبیرہ ہے. ایسا تابع کرنا جس میں کفریہ کلمات یا عمل ہو وہ کفر ہے، اور اگر گناہ کرنا پڑے تو کیا ہے بولو؟ ہاں پھر گناہ کبیرہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نہیں کرنا چاہیے. تابع کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تابع کرنے والا عمل بولو نا، نہیں کرنا چاہیے. اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیا جن کے معنی معلوم نہ ہو، لو یہ 20 کی قسم آ گئی. بالکل صحیح معنی والے کلمات، بالکل کفر و شرک والے کلمات، اور یہ بیچ میں کون سے معنی معلوم ہے، اگڑم بگڑم سگڑم بس پڑھ رہے ہیں. ان کو پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ کہ آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو. وہ مشق کرتے ہیں تو ان کو آ جاتا ہے، لیکن ان کو پوچھو اس کا مطلب کیا، بولے ہم کو نہیں معلوم. اگر ایسے کلمات ہیں کہ جس کے معنی معلوم نہ ہو، ان کو کہتے ہیں نامعلوم المعنی کلمات. تو پھر تو ان کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے. اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے تو ناجائز، کیونکہ یہ وہی الفاظ ہیں جو بگاڑ کے لکھے گئے ہیں اور اس کے معنی اسلام کے خلاف ہے. اور اگر یہ عمل تسخیر
یعنی جنات کو تابع کرنا، اسماء الہیہ اللہ کے نام اور آیات قرآنیہ کے ذریعے اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو، تو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کو تکلیف دینا نہ ہو، بلکہ جنات کی تکلیف سے خود کو بچانا ہو یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، یعنی دفع مضرت مقصود ہو، دفع مضرت کو، تکلیف کو دور کرنا مقصود ہو، جلب منفعت مقصود نہ ہو، یا خدمت لینا، جاؤ فلانے کا خزانہ لوٹ کے لاؤ، گیا بھوک لگی ہے کیا کہ بریانی چاہیے، بریانی لاؤ، گرم گرم لا کے لے کے آئے، ارے پھر سے پکایا تھوڑی کیسے پکتی ہوئی لے کے آیا ہوگا، بات سمجھیں گے نہیں، جلب منفعت کہ نفع حاصل کرنا مقصود ہو، کیونکہ اگر اس کو کسب مال کا پیشہ بنایا گیا جنات کو تابع کر کے تو اس لیے جائز نہیں کہ اس میں استرقاق غلام بنانا، حر آزاد کو غلام بنانا یہ لازم آتا ہے، اور بلا حق شرعی اس سے خدمت لینا، پھکٹ کا خدمت لینا جو حرام ہے۔ کل ملا کے کیا نکلا؟ اگر جائز بھی ہے، جائز کلمات کے ساتھ بھی ہے، جائز بھی ہے اسماء الہیہ، تو وہ بھی اب آگے ناجائز ہو رہا ہے وہ کہ آپ صرف اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مسلمانوں کی اگر خدمت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو دو گناہ ہے اس میں کہ بغیر پیسہ دیے جنات سے کام لے رہے ہیں آپ، پکڑ کا، یہ ایک ناجائز، اور دوسرا کیا ناجائز؟ کیا ایک آزاد ہے، کون آزاد ہے؟ جنات آزاد ہے، جنات آزاد ہے، اس آزاد کو آپ نے غلام بنا دیا، یہ ناجائز۔ اور تیسرا، جب یہ کچھ لائے گا، کہیں سے نوٹ لا کے دے گا، سونا دے گا، کھانا دے گا، تو یہ اس کے باپ کا تھوڑی لائے گا، یہ تو کسی کا چوری کر کے اٹھا کے ڈاکہ ڈال کے لائے گا نا، یہ تیسرا ناجائز ہے۔ تو پھر ایسے راستے پہ جانا کیوں؟ تو پھر بچیں گے کیسے جنات سے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جس کے ذریعے اللہ نے کس کو بچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بھی بہت سی صورت ہے۔ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام اور صحابہ کے ذریعے اور اللہ والوں کے ذریعے کہ کچھ لوگوں کے تابع تو اللہ کر دیتے ہیں۔ یہ مولانا قاری رشید احمد اجمیری ہے نا، ان کے ابا تھے، وہ بھی اجمیری، بڑے مولانا رضا احمد اجمیری کچھ نام تھا، بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ ایک بچے کو جنات نے پکڑا اشرفیہ مدرسے میں، وہ کمرے میں ادھر دور، کسی نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا، چلو میں چلتا ہوں۔ وہ دادر اتر رہے تھے اور اس نے کمرے میں بولا اب تو بڑے حضرت آ رہے ہیں، جانا پڑے گا۔ کسی نے کچھ بولا نہیں، لیکن اس نے بولا جانا پڑے گا۔ میرے ابا کی قبر بمبئی میں، اور بہت سے واقعات ہیں، فنا فی اللہ آدمی تھے، میں نیپالی میں پڑھتا تھا، اور بچہ تو کتے مار کے پھرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کبھی کبھی 6 مہینے سال میں ملنے کو جاتا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کرتا ہے؟ میں بولا پڑھتا نہیں ہے، مستی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، گھومتا ہے۔ تو میں ایسا دیکھنے لگا، بہت ان کو کیسے معلوم پڑا؟ کچھ بولا نہیں، خالی دیکھا۔ تو ان کی زبان کے جملے سنو ابھی، وہ کہتے ہیں انسان جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو وہ جنات کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ میرے استعجاب پر، میرے تعجب پر کہ میری حرکتیں، میرا گھومنا گھومنا مستی ان کو کیسے معلوم؟ ایسا خالی دل میں سوچا اور ان کو دیکھا تو ان کا جواب آیا، انسان جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ ہے من کان للہ کان اللہ، فنا کرنا یعنی اللہ کے لیے، حرام سے بچنا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، تو پھر اللہ جنات کو تابع بنا دیتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ یہ عملیات کی لائن میں موقع ملتے ہی یہ جنات سب سے پہلے عامل کو پٹکتا ہے اٹھا کے، سمجھے؟ آگے ہیں وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اگر کوئی سلیمان علیہ السلام
کی خدمت سے انکار کرتا تو پھر اس کو ہم دردناک عذاب چکھاتے، فرشتہ کہتا آگ کا کوڑا مارتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آگ سے بنے جنات، ان پر آگ کیا اثر کرے؟ تو سزا کیسے ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ مٹی سے بنا انسان ڈھیلا بھی پھینک کے مارو تو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ جب مٹی کو سزا دے سکتی ہے تو آگ کو سزا۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، کیا بناتے تھے؟ محراب، قلعے بناتے تھے، تماثیل، جفان، جواب، قدور راسیات۔ محاریب سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو محاریب محراب کی جمع ہے، جو مکان کے اشرف و اعلیٰ حصے کو بولا جاتا ہے۔ بادشاہ بڑے لوگ جو اپنے لیے حکومت کا کمرہ بنائیں اس کو بھی محراب کہا جاتا تھا۔ لفظ محراب حرب بمعنی جنگ سے مشتق ہے۔ کوئی آدمی جو اپنا حکومت قدا خاص بناتا ہے، اس کو دوسروں کی رسائی سے محفوظ رکھتا ہے، اس میں کوئی دست اندازی کرے تو اس کے خلاف لڑائی کرتا ہے، اس مناسبت سے مکان کے مخصوص حصے کو محراب کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں محراب؟ مکان کے بولو مخصوص حصے کو محراب کہتے ہیں۔ اب یہ محراب کون سا ہے؟ اس کا اس سے کیا جوڑے؟ مسجد کا محراب۔ مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی اسی امتیاز کی بنا پر محراب کہتے ہیں، کیونکہ سب عام جگہ پر ہے، وہ خاص جگہ پر ہے، مخصوص مکان۔ اور کبھی خود مساجد کو محاریب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں محاریب بنی اسرائیل اور کیا تھا کہ اور اسلام میں یہ کھولو اور محاریب صحابہ، ان کی مساجد مراد ہوتی ہے، سمجھے؟ مساجد میں محراب کے لیے مستقل بنانے کا حکم یہ کب آیا؟ یہ محراب کب سے جمع ہوئی، کب سے شروع ہوئی؟ میرا منہ سوکھ رہا ہے۔ جی، قرون اولا کے بعد، شروع میں یہ محراب مسجدوں میں نہیں تھا۔ قرون اولا شروع کے زمانے کے بعد سلاطین نے اس کا رواج اپنے حفاظت کے لیے کیا، بادشاہوں نے اپنی حفاظت کے لیے محراب بنانا شروع کیا۔ عام مسلمانوں میں اس کا رواج اس مصلحت سے بھی ہوا کہ امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ پوری صف خالی رہتی ہے۔ اگر امام یہاں کھڑا ہو جائے تو امام کے برابر ادھر والے تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا، تو پھر پوری صف خالی رہے گی۔ تو پوری صف کی جگہ چھوڑنے کے بجائے امام صاحب کو آگے کر دو تاکہ پوری صف امت کے کام آئے، اس لیے بنانا شروع ہوا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے؟ خالی منڈے ہلاتے، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھنا چاہیے نا۔ نمازیوں کی کثرت، مساجد کی تنگی کے پیش نظر صرف امام کے کھڑے ہونے کی جگہ دیواریں قبلہ میں گہری کر کے بنا دی جاتی ہے تاکہ اس کے پیچھے پوری صفوف کھڑی ہو سکیں۔ چونکہ یہ طریقہ قرون اولا میں نہ تھا، اس لیے بعض علماء نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے۔ محراب بنانا اندر بدعت بولے تو نہیں ایجاد۔ جہاں بھی محراب بنے وہاں امام کے لیے لازم ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو تاکہ لوگوں کو دکھے اور جماعت صحیح ہو، ورنہ وہ سیپریٹ ہو جائے گا اور مقتدی سیپریٹ ہو جائے گا۔ بات سمجھے گی نہیں؟ تمثال کی جمع ہے تماثیل، تصویر کو تمثال کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ تصویریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روح والی جاندار لوگوں کی، دوسرے غیر ذی روح کی، پتھر ہے، درخت ہے وغیرہ۔ پھر بے جان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جماعت جس میں زیادتی نہیں ہوتی جیسے پتھر مٹی، دوسرے نامی جیسے جس میں زیادتی ہوتی ہے جیسے درخت کھیتی۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے ان سب قسموں کی تصویریں بناتے تھے۔ اول تو لفظ تمثال کے عموم ہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تصاویر کسی خاص قسم کی نہیں۔ تخت سلیمان پر پرندوں کی تصویر بھی تھی، وہ بھی بناتے تھے۔
تو جاندار کی تصویر بنائے. شرع اسلام میں جاندار کی تصویر بنانے استعمال کرنے کی ممانعت. اس آیت سے معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جانداروں کی تصویر بنانا استعمال کرنا حرام نہیں تھا، مگر چونکہ پچھلی امتوں میں اس کا مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کی تصاویر ان کی یادگار کے طور پر بنائیں. ابا جان، دادا جان، پردادا، سکڑ دادا شیر پھاڑ رہے ہیں، کتنے بہادر تھے، سمجھ میں ایسی تصاویر بناتے. ان کو اپنے عبادت خانوں میں اس غرض کے لیے رکھا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادت گزاری کا نقشہ سامنے آئے. میرے دادا کیسے نماز پڑھتے تھے، مسجد میں لگا دی، گھر کی مسجد. ہو میرے دادا ایسی عبادت کرتے تھے، میں بھی ایسی کروں گا. آہستہ آہستہ دادا کی عبادت شروع ہوئی. سمجھ میں آیا؟ چمتکار لا نمسکار. عبادت گزاری کا نقشہ سامنے آئے تو خود ہمیں بھی عبادت کی توفیق ہو جائے. مگر رفتہ رفتہ ان لوگوں نے انہی تصویروں کو اپنا معبود بنا لیا اور بت پرستی شروع ہو گئی. خلاصہ یہ کہ پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئی. شریعت اسلام کے لیے چونکہ قیامت تک قائم اور باقی رکھنا تقدیر الہی ہے، اس لیے اس میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا. جس طرح اصل حرام چیزوں اور معاصی کو حرام و ممنوع کیا گیا، اسی طرح ان کے ذرائع اسباب کو بھی حرام کیا گیا. اصل جرم عظیم شرک و بت پرستی ہے، اس کی ممانعت ہوئی تو جن راستوں سے بت پرستی آ سکتی تھی ان راستوں پر بھی شرعی پہرا بٹھایا گیا اور بت پرستی کے ذرائع اسباب قریبہ کو بھی حرام کیا گیا. روح والے کی تصاویر کا بنانا استعمال کرنا اسی اصول کی بنا پر حرام کیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کی حرمت ثابت ہے. اسی طرح شراب حرام کی گئی، اس کی خرید و فروخت حرام کی گئی، اس کو لانے لے جانے کی مزدوری، اس کی صنعت سب حرام کر دی گئی جو شراب نوشی کے ذرائع ہیں. چوری حرام کی گئی تو کسی مکان میں بلا اجازت داخل ہونا بلکہ باہر سے جھانکنا بھی حرام کر دیا گیا. تو تصویر حرام ہے ہمارے یہاں. حرمت تصویر پر ایک عام شبہ اس کا جواب. ایک سوال یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جو تصویریں تھیں وہ بت پرستی کا ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن آج کل تصویر سے جس طرح کام لیے جاتے ہیں، ملزموں کی شناخت، تجارتوں کی خاص مارک، دوستوں عزیزوں سے ملاقات، واقعات حالات کی تحقیق میں امداد وغیرہ کی وجہ سے ضروریات زندگی میں داخل کر لی گئی ہے، اس میں بت پرستی عبادت کا کوئی تصور دور نہیں. تو یہ ممانعات جو بت پرستی کے خطرے سے کی گئی تھی اب ختم ہو جانی چاہیے. جواب یہ ہے کہ اولاً یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ آج کل تصویر ذریعے بت پرستی نہیں. آج بھی کتنے فرقے اور گروہ ہیں جو اپنے پیرووں کی تصویر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں، اپنے بڑوں کی تصویر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور جو حق کسی علت پر دائر ہو یہ ضروری نہیں وہ ہر فرد میں پایا جائے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے جس گھر میں تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں. کتوں سے بھی نفرت، تصویر سے بھی نفرت ہے ان کو. اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، نورانیت مٹ جاتی ہے. گھر میں بسنے والوں کو عبادت و طاعت کی توفیق ان کی گھٹ جاتی ہے. ساتھ ہی یہ مشہور مقولہ بھی ہے، غلط نہیں، خانہ خالی را دیو میں گرد. خالی گھر پر کیا کر لیتے ہیں؟ جن بھوت قبضہ کر لیتے ہیں. جب فرشتے ہی گھر سے نکل جائیں گے تو شیاطین گھیر لیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ تصویر حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی. بات سمجھے؟ حضور نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے. بات سمجھے؟
بعض روایات میں ہے تصویر بنانے والوں پر حضور نے فرمایا، لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کل مصور فی النار، کیا کہا؟ کل مصور فی النار، یعنی ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا۔ فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ فوٹو تصویر سے خارج ہے، کیونکہ وہ تو ظل اور عکس ہے، عکس ہے، وہ سایہ ہے۔ جیسے آئینہ پانی وغیرہ میں آ جاتا ہے، تو جس طرح آئینے میں اپنی صورت دیکھنا جائز ہے، ایسی فوٹو کی تصویر بھی جائز ہے۔ جواب واضح ہے، عکس اور ظل اس وقت تک عکس ہے جب تک وہ کسی ذریعے سے قائم اور پائیدار نہ بنا لیا جائے۔ جیسے آئینہ یا پانی میں اپنا عکس جس وقت پانی کے مقابلے سے آپ ہٹ جائیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آئینے کے اوپر کسی مسالہ یا آلے کے ذریعے اس صورت کے عکس کو پائیدار بنا دیا جائے تو یہی تصویر ہو جائے گی، جس کی حرمت ممانعات احادیث میں موجود ہے۔ میں تصویر کی بحث اسی لیے اتنی تفصیل سے کر رہا ہوں کہ یہاں تصویر بن رہی ہے، بات سمجھے؟ آدمی کو ایک دم کھلا ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ویڈیو میں تصویر نہیں ہے، چلتی ہوئی تصویریں ہیں، ویڈیو کا حکم الگ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ دارالعلوم دیوبند آج بھی یہ فوٹو اور تصویر کے اور فوٹوگرافی کے سخت مخالف ہے۔ ہمارا بھی وہی مسلک ہے۔ بعض ضرورت ہے، مدرسوں کی رپورٹ پیش کرو، بچوں کی رپورٹ پیش کرو، کچھ ریکارڈ میں رکھو۔ آج کل مصیبتیں ہیں، تم ادھر تھے ادھر تھے، وہاں تم چوری کر رہے تھے، نہیں بھائی، کیمرہ چیک کرو، ہم اس کے اندر تم کو دکھیں گے اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہم فلانی تاریخ میں یہاں پر تھے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، حکومتوں کا کہنا ہے، پولیسوں کا کہنا ہے، ہر جگہ تصویریں لگا کے رکھو، ہر جگہ کیا کرو، فوٹو کیمرے لگا کے رکھو۔ مدرسے کے اندر پریشانیاں ہیں، اس کے اندر بھی لگا کے رکھو۔ پھر حکومت ہے تمہاری، پھر ایئرپورٹ ہے، تو ہر جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر یہ تصویر جائز ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں تصویر ناجائز ہے۔ اس لیے پھکٹ میں کوئی شوشا کے لیے فوٹو نکالتا ہے تو ناجائز ہے۔ چونکہ زیادہ ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے وہ بھی کئی ناجائز صورت بھی اس میں چل رہی ہے، تو ہم صاف کہتے ہیں بھائی ہم مجرم ہیں۔ تصویر ناجائز تھی، ہے، رہے گی، ہمارا قصور ہے۔ اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرے کہ ہم بلا ضرورت تصویر سے بچیں۔ کوئی راہ فرار نہیں، کوئی ٹوک ٹاک نہیں، کوئی عذر ہیلا نہیں۔ غلط غلط ہے، غلط رہے گا، اور یہی شان ہم کو جتائے گی اللہ کے پاس۔ اب اللہ کے حکموں کے خلاف کچھ بولنا یا کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، گناہ تو کرتا ہے، لیکن وہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے گناہ سے بچائے، امید ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس درجہ ہوئے پاسبان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں قرآن، ہم قرآن کو بدلنے والے نہیں، ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ جو شک شبے کی چیزیں اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے، اللہ ہم کو نجات عطا فرمائے۔ ہو گیا؟ تو حضور کی حدیث ہے کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا آگ میں ہے بلا ضرورت۔ فوٹو کی تصویر بھی تصویر، یہ بھی ہو گیا۔ کل جواب و قدور الراسیہ، کل جواب کا مطلب کیا ہے کہ برتن تھے بڑے بڑے، جو پانی کے بڑے برتن تھے، تشلا یا ٹب کہتے ہیں اس کو، جواب کی طرح تھے۔ جابیہ کی جمع جواب ہے، چھوٹے حوض کو جابیہ کہتے ہیں۔ کس کو؟ چھوٹے حوض کو جواب اور جابیہ کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ پانی بھرنے کے بڑے برتن ایسے بناتے تھے وہ جنات، جن میں چھوٹے حوض کے برابر پانی آتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھہری ہوئی ایک جگہ، وہ اتار نہیں سکتے تھے چولہوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی فیملی،
شکر ادا کرو. ہاں شکر ادا کرو. بہت کم بندے ہیں اللہ کو شکایت ہے جو شکر کرتے ہیں. ان کو کیا انعام دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو؟ محمد ابن کعب قرظی ہے. کون ہے؟ بنو قریظہ کے تھے. قرطبی نہیں ہے، قرظی. محمد ابن کعب قرظی نے فرمایا شکر کس کا نام ہے؟ معلوم ہونا چاہیے. ہاں اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. بھائی صاحب بہت شکریہ ہوگا، تھینک یو تھینک یو. اور زندگی میں کچھ بھی نہیں. انہوں نے فرمایا شکر کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اور عمل صالح کو شکر کہتے ہیں. ایک تو اللہ سے ڈرنا اور دوسرے نیک عمل کرنا، یہ ہے شاکر. کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا لحاظ کرنا، نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے. اور نیک عمل کرنا اس کو کہتے ہیں شکر. خالی شکر 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 کرتے رہنے، شکر کی تسبیح پڑھنے سے، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنے سے شکر نہیں ہوتا. تقوی اور عمل صالح. بات سمجھ میں آئی؟ تو آل داؤد کو کہا شکر ادا کرو. حضور نے فرمایا نمازوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی. کس کی؟ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے تھے. 6 سے 6 رات پکڑو تو 6 سے رات کو کتنے بجے تک؟ 7 8 9 10 11 12 بجے تک سوتے تھے. 1 2 3 یہ پھر کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. 4 5 6 پھر سوتے تھے، پھر فجر پڑھتے تھے. تو بہترین نماز کہا اس کو. ہو گیا. اور یہ بھی فرمایا حضور نے سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک صیام داؤد ہے. داؤد علیہ السلام کا روزہ، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ حضرت فضیل سے منقول ہے داؤد علیہ السلام پر جب یہ حکم نازل ہوا کہ شکر کرو، کہا ہے میرے پروردگار میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی یا عملی وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے. میں شکر کیسے ادا کروں؟ میں اگر شکر کروں گا بولوں گا تو وہ بھی آپ ہی نے توفیق دی ہے. میں اگر کروں گا آپ کی اطاعت شکر کے لیے وہ بھی آپ ہی کی توفیق ہے. پھر احسان اللہ ہی کا ہے تو میں نے کہاں شکر ادا کیا؟ اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن شکرتنی یا داؤد، یہ جو تو نے اعتراف کیا کہ میں نے شکر ادا کیا، نہیں، میرا شکر قولی میرا شکر فعلی بھی تیری ہی توفیق ہے، اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہے صحیح شکر ادا کرنا ہے داؤد. کیونکہ حق شکر ادا کرنے سے اپنے عجز و قصور کو سمجھ لیا اور اعتراف کر لیا. اس پر یاد آیا، وہ سنو، داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یوں کہا کہ اے اللہ شکریہ شکریہ شکریہ، تو اللہ راضی نہیں ہے. جب داؤد علیہ السلام نے یہ کہا، سنو، جب یہ کہا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی اچھی صفات والا ہے جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے. تب اللہ نے فرمایا الآن یا داؤد، اب تو نے شکر ادا کیا، ہم کیا شکر ادا کریں گے؟ بات سمجھے؟ اعملوا آل داؤد شکرا. وقلیل من عبادی الشکور. فرماتے جب ہم نے، اچھا حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی ایسی نعمت تھی، سارے جہان کے بادشاہ تھے وہ، کسی ایک علاقے کے نہیں، پوری دنیا کے بادشاہ، نبی بھی ہے بادشاہ. سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ، بے مثل حکومت اللہ نے عطا کی، ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات.
ان کے بیٹے سلیمان، ان کو بھی ساری دنیا پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہوا پر حکومت، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ ملی۔ اور یہ کہ موت تو مقرر وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر کا بڑا کام اللہ نے لینا تھا، جو داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا، پھر سلیمان علیہ السلام سے تکمیل فرمائی، اس میں کچھ کام باقی تھا، تعمیراتی کام جنات کے سپرد تھا، بڑے بڑے پتھر وغیرہ جن کی طبیعت میں سرکشی ہے، کام نہیں کرتے ہو، کیا نہیں کرتے، پکڑ کے لگانا پڑتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ دیں اور تعمیر رہ جائے، اس کا انتظام اللہ نے کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو فرشتے کی تیاری تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے۔ محراب کانچ کا ایک کیبن تھا اور اس میں داخل ہو گئے اور ایسے کھڑے رہے، عصا پر ایسا ٹیک لگائے ہوئے، سمجھ میں آئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی، سب سے باہر سے بھی اندر کی دکھتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ ان کی روح وقت مقررہ پر اللہ نے قبض کر لی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے، باہر سے ایسے نظر آتے تھے عبادت میں مشغول ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو جنات کی مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے۔ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے اور مسجد بناتے رہے، یہاں تک کہ سال گزر گیا۔ ان کو مرے ہوئے کتنا سال گزر گیا، تعمیرات بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ نے کیڑا لگا دیا تھا، دیمک کا کیڑا، وہ ان کے عصا میں، لکڑی کی عصا میں، وہ آہستہ آہستہ برابر سال بھر کھاتا رہا اس کو۔ گھن کے کیڑے کو لگا دیا، کس کو لگا دیا؟ گھن کا کیڑا، اس کو بولتے دیمک، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا۔ قرآن نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے بھی موسوم کیا، عصا سلیمانی پر مسلط کیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے اسی کیبن میں۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی اور یہ پتا چلا یار اپنے کو تو غیب کی خبر نہیں ہے، ورنہ جنات دعویٰ کرتے تھے، خس 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 اوپر ستارے کو پھینک کے مارتے نا ان تو وہ آ کے یہ جیوتیشی کے کان میں ڈالتے تھے، ہاں کیا 26، بس خالی 26 بول دیے، بنگ بنگ 26، بنگ 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 بنگ، کیا بیج بیج، یہ سب کو جوڑ کے او ہو 26 میں بنگال بی جے پی کا ہو جائے گا۔ ایسے ٹھوکم ٹاک کرتے ہیں یہ لوگ، ادھر کا ادھر کا، اب کیا سمجھتے ہیں ہاں اس کو جنات کو کیا ہے، کائی کی خبر ہے، غیب کی خبر ہے۔ تو اگر غیب کی خبر ہوتی تو یہ سرکش لوگ 1 سال تک مرے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے کام کرتے نہیں، تو معلوم ہوا غیب کی خبر صرف کس کو ہے؟ اللہ۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یہ عبرت حاصل ہوئی کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہوتا ہے اس کا جس طرح چاہیں انتظام کرتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا کہ موت کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو سال بھر تک اپنی جگہ قائم رکھ کر جنات سے کام پورا کرا لیا۔ تو من ساعت لفظ جو ہے یہ کون سا لفظ ہے؟ ہاں بولو، اس کے معنی کیا ہے؟ ہٹانا۔ کیا معنی ہے؟ چلو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔